ایک صحابی تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، تو میرے آقا نے فرمایا صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے، تیرے لیے جنت ہے۔ عرض کیا رسول اللہ جنت تو آپ نے دے دی، اب آنکھیں بھی دے دے۔ تو میرے آقا نے پھر ایک دعا بتائی، وسیلے کی دعا، جو منکر ہے نا وسیلے کے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ میرے آقا نے عربی کے اندر ایک دعا سکھائی جس میں میرے آقا کے وسیلے کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا میرے صحابی جا 2 رکعت نماز نفل ادا کر، پھر یہ دعا کر اللہ آنکھیں دے دے۔ تو انہوں نے وہ دعا کی تو اللہ پاک نے آنکھوں کا نور عطا کر دیا۔ ایک شخص تھا خانہ کعبے میں دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو ایک بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، بڑا سخت تھا، اس نے کہا بھئی تو کتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی، ابھی تک آنکھیں نہیں ملی، تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، کیا سچے دل سے نہیں مانگ رہا؟ اس نے کہا سچے دل سے مانگ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں ابھی آگے جا رہا ہوں، جب واپس آیا تجھے آنکھیں نہ ملی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو بندہ اب رو رو کے، پہلے تو اوپر سے مانگ رہا تھا نا، اب دل سے، یا اللہ آنکھیں نہ ملے تو میں مر جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، مہربانی کر مجھے آنکھیں دے دے۔ تو جب اس نے خلوص دل سے دعا کی تو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں لاہور کی طرف، دل ہوتا ہے قصور کی طرف، اور خیال ہوتا ہے کسی اور کی طرف، تو پھر کیسے دعا قبول ہو؟ جب دعا کرے تو با ادب طریقے سے، دو زانو ہو یا چوکڑی مار کے بیٹھے اور خانہ کعبہ کا تصور کر لیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہو کے اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہوں، تو خدا کی قسم ضرور قبول ہوگی۔ تو احباب عزیز وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینے تشریف لے گئے، تو ایک یہودی تھا، وہ حضور سے جلتا تھا، حضور کو گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ، گستاخیاں بے ادبیاں، اس کا کام یہی تھا۔ اور یہودی میرے محبوب سے بہت جلتے ہیں، یہودی ہمارے آقا سے بہت جلتے ہیں، صرف آقا سے نہیں بلکہ آقا کے غلاموں سے بھی ان کو بڑی جلن ہوتی ہے۔ اس یہودی کی ایک صاحبزادی تھی، جب اس نے میرے آقا کا والضحیٰ والا مکھڑا دیکھا تو دیوانی ہو گئی، مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، دن رات حضور کی تعریفیں کرتی، حضور کی صحبت اس کو نصیب ہوتی۔ تو احباب عزیز وقار، جب وہ گھر جاتی تو اس کا باپ حضور کی بے ادبیاں کرتا، گستاخیاں کرتا۔ وہ لڑکی تھی، اب کیا کر سکتی تھی، لڑکا ہوتا تو کچھ اسے سبق سکھاتا۔ اس نے دعا کی، مولا یہ میرا باپ تو ہے لیکن میرے محبوب کا بے ادب اور گستاخ ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میرے آقا کی گستاخیاں کرے، بے ادبیاں کرے، تو ایسی مصیبت میں سے گرفتار کر دے، یہ اپنی مصیبت میں پڑ جائے، میرے آقا کو بھول جائے، تاکہ گستاخیاں نہ کرے۔ جب وہ یہودی رات کو سویا، صبح اٹھا تو آنکھوں سے اندھا ہو چکا تھا، آنکھوں کے اندر بڑی تکلیف ہے، درد ہے، زاروں قطار روتا ہے، کہتا ہے بیٹی کوئی حکیم لے کر آ، کوئی طبیب لے کر آ۔ بیٹی مدینے کے سارے حکیم لے آئی، سارے طبیب آئے، دوائیوں نے اثر نہ کیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان اگر حکم ہو تو ایک ایسا طبیب ہے، میں اس سے دوائی لے کر آتی ہوں، پہلی خوراک سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا بیٹی جلدی کرو دوائی لے کر آؤ، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بیٹی گئی، دوپہر کا وقت تھا، میرا محبوب قیلولہ فرما رہا تھا، آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ بچی انتظار میں کھڑی ہے، آقا جاگے تو میں کوئی نسخہ پوچھوں، کوئی دعا پوچھوں، کوئی وظیفہ پوچھوں، لیکن آقا آرام فرما ہے۔ کہتی اگر جگاتی ہوں تو بے ادبی ہو جائے گی۔ آخرکار جانے کا ارادہ کر لیا، پھر کہتی ہے میں خالی ہاتھ چلی گئی تو باپ کیا کہے گا؟ تو اس کی نظر میرے آقا کی نالین مبارک پر پڑی، آپ کی نالین مبارک پر نظر پڑی، تو وہ گئی، آپ کے جوتے مبارک کو اٹھایا، مٹی کھرچ کر اپنے دوپٹے میں باندھ کر باپ کے پاس پہنچ گئی۔ میرے آقا کے نالین پاک کو لگنے والی مٹی اتار کر اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ باپ کہتا ہے بیٹی دوائی لے کر آ گئی ہو؟ ابا جان جی دوائی آ گئی ہے۔
آپ کی آنکھوں میں ایک سرمچو ڈالوں گی، آپ کی آنکھ درست ہو جائے گی۔ اس نے سرمچو نکالا سرمے دانی سے، اس مقدس مٹی میں پھیرا، باپ کی دائیں آنکھ میں پھیرا، فوراً نظر روشن۔ وہ کہنے لگا بیٹی یہ کیسا طبیب ہے جس کے پہلے نسخے سے میری آنکھ روشن ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، مجھے ضرور بتا۔ بیٹی کہتی ابا جان اگر میں تجھے بتاتی ہوں تو پھر تو بے ادبی شروع کر دے گا، گالیاں دینا شروع کر دے گا۔ اس نے کہا نہیں بیٹی میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان یہ اس طبیب سے دوائی لے کر رہی ہوں جس کو دن رات گالیاں نکالتا کہتا ہے ان سے دوائی لے کر آئیے۔ زندگی بھر میں لوگوں کو کہتا تھا کہ ان کے پاس نہیں جانا، یہ سچے نبی نہیں ہے، آج میں ان کی دوائی سے ٹھیک ہو کر لوگوں کے سامنے جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ جب مشکل آئی تو آپ ان کے پاس چلے گئے، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میرا کیا وقار کیا بھرم رہ جائے گا؟ اس نے چھری اٹھائی، آنکھ نکال دی، بیٹی نے سلائی الٹی آنکھ میں ڈالی، وہ روشن ہو گئی۔ اس نے الٹی نکالی تو دائیں آنکھ خود بخود ٹھیک ہو گئی، پھر الٹی نکالی، ایسے بار بار کرتا رہا، 3 بار عمل دہرایا، آنکھیں نکال دی اپنی خود۔ جب چوتھی بار آنکھیں نکالنے لگا اللہ نے فرمایا اوے بدبختا اساں تے کو جنتی لکھ دیتے تو اجڑی اکھیں کڑے، اساں تے کو جہنم تو آزاد کر دیتے، اجڑی تو اپنی اکھیں کڑے نے، میں تے کو اپنے محبوب کا غلام بنا دیتے۔ دوستو بزرگوں پھر وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتا ہے، بیٹی کو کہتا ہے بیٹی مجھے اس طبیب کے پاس لے چل۔ بس جب اس کی بیٹی اپنے باپ کو لے کر آتی ہے، میرے آقا صدیق اکبر کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ یہودی آپ کے پاس ایمان کی خیرات لینے کے لیے آ رہا ہے جو دن رات گالیاں نکالتا تھا۔ میرے آقا نے جب نظر کرم فرمائی اس یہودی پر پڑی تو وہیں گر گیا، وہیں دیوانہ ہو گیا۔ آخر کار حضور کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں پر گر گیا، عرض کیا رسول اللہ میں بڑا بے ادب اور گستاخ تھا، آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آج پہچان لیا ہے، مجھے ایمان کی خیرات عطا کر دے۔ تو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ تو میرے آقا بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، الحمدللہ ہم اس سخی آقا کے میلاد میں حاضر ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے آقا ہمیں بھی خالی نہیں جانے دیں گے۔ عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجئے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجئے، رحمت و بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجئے، محفل میلاد کی چاروں طرف ہو منعقد، ان کے ذکر پاک سے شیطان کو حیران کیجئے۔ صاف ہے قرآن میں فرمان حق فلیفرحوا، صاف ہے قرآن میں فرمان حق فلیفرحوا، کوئی کچھ کہتا رہے تعمیل فرما کیجئے، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ان کے نام پاک پر صدقے دلوں جا کیجئے، چھوڑیے مشرک کو مسلمان، چھوڑیے مشرک مسلمان کو بنانا چھوڑیے، چھوڑیے مشرک مسلمان کو بنانا چھوڑیے، کافر و مشرک جو ہے ان کو مسلمان کیجئے۔ دن رات فتوے لگتے ہیں نا یہ اہل سنت و جماعت بدعتی ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں، تو اللہ پاک ان فتوے لگانے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ حضور کا کھاتے ہیں، حضور کا کھاتے ہیں، لیکن دل کے اندر بغض ہے، یہ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، ارے ناداں حضور تیرے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کیا تیرے اندر ہمت ہے؟ میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں 11 شادیاں کی، کیا تیرے اندر ہمت ہے؟ احباب ذی وقار آقا علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے، آپ تو بے مثل اور بے مثال ہیں، ان کی مثل کوئی نہیں۔ میرے آقا دن رات روزے رہتے تھے، صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیے،
میرے آقا نے دیکھا میرے غلام بڑے کمزور ہو گئے ہیں، فرمایا صحابہ میرے غلاموں کیا مسئلہ ہے کہ اتنے کمزور کیوں ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم آپ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو وہ کریں گے جو حضور نے کیا۔ ارے بے وقوفو، حضور نے جو کیا وہ تم نہیں کر سکتے، حضور نے جس کا حکم دیا وہ کرو۔ تو احباب ذی وقار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں غزوہ خندق کے اندر ہم خندق کھود رہے تھے تو 3 دن سے صحابہ کرام بھی بھوکے تھے، آقا دو جہاں بھی بھوکے تھے، بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا نے پیٹ مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا اور ایک بڑی چٹان آئی، صحابہ نے بڑی کوشش کی نہیں ٹوٹی، میرے آقا نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ چورا چور ہو گئی، ریت کی طرح بکھر گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں گھر جا کے کچھ انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دی، حضرت جابر گھر گئے، گھر والی سے کہا کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہا 4 کلو جو پڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان کو پیسو، آٹا بناؤ، اور آپ کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا پلا ہوا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، گھر والی کو کہا سالن تیار کرو میں حضور کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو بکری کا تو زیادہ سے زیادہ 50-60 آدمی کھانا کھائیں گے، لیکن غزوہ خندق کے اندر 1000 آدمی کام کر رہے تھے، بلکہ دوسری روایت میں 1500 آدمی تھے۔ تو میرے آقا کو جب اطلاع ملی کہ جابر کے گھر کھانا تیار ہے تو آقا نے سارے خندق والوں کو اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر کھانا تیار ہے، سب چلو۔ انہوں نے دعوت دیا رسول اللہ آپ ہیں اور چند صحابہ ہیں، لیکن میرے آقا نے سب کو دعوت دے دی، سب آ گئے۔ فرمایا جابر جب تک ہم نہ پہنچے تو روٹی نہیں بنانا، جب ہم پہنچ جائیں تو پھر روٹی بنانا شروع کرنا ہے۔ میرے آقا جب حضرت جابر کے گھر پہنچے فرمایا سالن والی ہنڈیاں لے آؤ اور آٹا گوندا ہوا بھی لے آؤ۔ میرے آقا نے سالن کے اندر بھی لعاب دہن ڈالا اور آٹے کے اندر بھی لعاب دہن ڈالا۔ فرمایا جابر سالن کی ہنڈیاں چولہے سے نہیں اتارنا اور روٹیاں بناتے رہو، صحابہ کو کھلاتے رہو۔ 1000 صحابہ کرام، دوسری روایت کے مطابق 1500 جو آگے پیچھے تھے، اور غربا مسکین سب نے 1500 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ خدا کی قسم سالن کی ہنڈیاں ویسے ہی جوش مار رہی تھی، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، اور آٹا ویسے کا ویسا ہی رہا، ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی۔ تو محبوب نے جب کھانا تناول فرما لیا، فرمایا ان ہڈیوں کو جمع کرو، ان ہڈیوں کو جمع کرو۔ ہڈیاں جمع کر دی گئی، میرے آقا نے ان ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ بکری کا بچہ زندہ ہو گیا۔ احباب ذی وقار، حضرت جابر بکری کا وہ بچہ لے کر اپنی گھر والی کے سامنے گئے، وہ کہتی ہے یہ تو وہی بچہ ہے جو ہم نے ذبح کیا تھا۔ عرض کی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، انہوں نے دست اقدس پھیرا ہے تو اس کو جان مل گئی ہے، یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو گئی ہیں۔ تو میرے آقا کی تو یہ طاقت ہے۔ ارے نجدی تیرے اندر یہ کمال ہے؟ اگر تیرے اندر یہ کمال ہے تو ایک مری ہوئی چیڑی کو زندہ کر کے دکھا دے۔